اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. السلام علیکم. آج میں آپ کے ساتھ ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے آیا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اس وقت جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے صرف اب ایک ہی آپشن ہمارے پاس بچا ہے، اور وہ یہ کہ اس موجودہ نظام کو، اس موجودہ ریاست کو اکھاڑ کر تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیا جائے اور اس کی جگہ ایک نیا نظام اور ایک نئی ریاست قائم کی جائے. آج میں جب آپ سے مخاطب ہوں تو ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ پورے ملک کے اندر سے بجلی ایک دم سے غائب ہو گئی اور پورا ملک بلیک آؤٹ کے اندر چلا گیا. اور یہ ایک انتہائی افسوس کی بات ہے کہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک جو ہے وہ پورے دن کے لیے، یعنی ایک ایٹمی طاقت پورے دن کے لیے وہ بجلی جیسی ایک بیسک نیڈ سے محروم ہو گئی. اور یہ کوئی ایک بات نہیں ہے. اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر، ملک کے بیشتر علاقوں میں، کئی صوبوں میں لوگ آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، اور آٹے کی لائنوں میں لوگ جو ہے وہ بھیڑ کے نیچے کچلے جا رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ملک میں بدترین سیلاب آئے اور ہماری حکومت، ہماری ریاست موجود ہی نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سیاسی اور آئینی رسہ کشی اور ایک بحران جاری ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. یہ بات گزشتہ کئی سالوں سے اب بالکل واضح ہو چکی ہے کہ پاکستان میں ریاست نام کی کسی چیز کا کوئی وجود نہیں ہے. معاشی ابتری کی وجہ سے پاکستان کے مسلمانوں کی مشکلات اور مسائل میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے. ساتھ ہی ساتھ سیاسی افراتفری، عدم استحکام اور حکومت کی ناکامی بھی بڑھتی جا رہی ہے. پاکستانی ریاست اور اس کے ادارے عوام کو درپیش مسائل سے مکمل طور پر لا تعلق نظر آتے ہیں. مسائل کے حل میں ان کی عدم دلچسپی واضح ہے، بلکہ ریاست تو یوں کہنا چاہیے کہ بالکل غائب ہے، سرے سے اس کا وجود ہی نہیں ہے، جس کے نتیجے میں عوام کی مشکلات شدید تر ہو چکی ہیں. اگر اخبار یا مین سٹریم میڈیا آپ اٹھا کر دیکھیں تو وہاں جن ایشوز پر بات چیت ہو رہی ہے وہ عوام سے دور دور تک ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. مثلا یہ کہ جی پنجاب اسمبلی کا سرکس، کہ وہاں پر جی پرویز الہی صاحب جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لے سکیں گے یا نہیں لے سکیں گے، یا پی ٹی آئی ایم این ایز کے استعفوں کا ایشو، یا کراچی کے اندر بلدیاتی انتخابات کا ڈرامہ. یعنی یہ وہ ایشوز ہیں جن کا عوام کے مسائل سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. صرف کس چیز کے اوپر، کس چیز سے تعلق ہے اس کا؟ طاقت اور اقتدار کی بندر بانٹ، اور اس کے حصول کے لیے ایک کے بعد ایک چالیں، ایک کے بعد ایک کوششیں، ایک کے بعد ایک سازشیں. یہ ہے موضوع، یہ ذیلی موضوع ہے جو کہ اس وقت میڈیا کے اوپر چل رہا ہے. اور مکمل طور پر یہ بات دیکھی جا سکتی ہے، یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ ریاست ناکام ہو چکی ہے. میں آپ کے سامنے کچھ پوائنٹ صرف رکھتا ہوں کہ کیوں یہ جو جمہوری قومی ریاست کا جو تصور ہے اور یہ جو جمہوری ریاست ہے یہ کیوں فنکشنل نہیں ہو سکتی، یہ کیوں ڈیلیور نہیں کر سکتی. اور یہ کہ اصل میں یہ جمہوری یعنی نظام کی اصل ہی ہے اور یہ اس کی بنیاد ہے جس کی وجہ سے وہ ڈیلیور نہیں کر پاتی. پہلا پوائنٹ، جمہوری نظام کے اندر، جمہوری ریاست کے اندر طاقتور طبقہ، سرمایہ دار اور انٹرسٹ گروپس، ان کے پاس قانون سازی کا اختیار. یہ سب سے پہلا پوائنٹ ہے. آپ کو کیوں نظر آتا ہے ایک سرد مہری، اور کیوں نظر آتا ہے کہ عوام کے جو مسائل ہیں ان سے مکمل روگردانی وہ اس سیاست اور اس نظام کا ترا امتیاز ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ یہ جمہوری ریاست اور جمہوری نظام ہی ہے جو اس عدم استحکام اور افراتفری کا ذمہ دار ہے. یہ جمہوری نظام جو کہ اصل میں اگر آپ دیکھیں تو یہ مغرب سے مستعار لیا گیا ہے، یہ ہمارا نظام نہیں ہے. اس کا اسلام سے، ہمارے عقیدے سے کوئی رشتہ نہیں. یہ جمہوری ریاست حکمران اشرافیہ کو، سیاستدانوں کو بااختیار کرتی ہے کہ وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے قانون سازی کریں.
نہ صرف اپنے مفادات کے لیے بلکہ اپنے مغربی آقاؤں کے مفادات کے لیے قانون سازی کریں. اور کیا ہمیں ایسا نظر نہیں آتا جب ہم اگر ماضی قریب میں ہی چلے جائیں، جب FATF کے اوپر قانون سازی کرنی ہوتی ہے تو فوراً قانون پاس ہو جاتا ہے. ٹرانسجینڈر ایکٹ کے اوپر قانون سازی ہو تو اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے فوراً قانون سازی کر دی جاتی ہے. کسی کو ایکسٹینشن دلوانی ہو فوراً قانون سازی ہو جاتی ہے. مگر جب عوام کے مسائل کی بات ہو، عوام کے مسائل کے حل کی بات ہو، تو پھر آپ کو ایک کمپلیٹ، آپ کو ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک نظام مفلوج نظر آتا ہے. ٹیکس میں چھوٹ کس کو ملتی ہے؟ سرمایہ دار کو. سبسڈی کسے ملتی ہے؟ شوگر مافیا کو، ایلیٹ مافیا کو. سرکاری ڈپارٹمنٹس ہوں یا مقننہ ہوں، یہ پورا کا پورا نظام صرف اور صرف اسی حکمران اشرافیہ اور ان کے ارد گرد پھیلے انٹرسٹ گروپس، سرمایہ کاروں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کو انیبل کرنے کے لیے ہمیں نظر آتا ہے، متحرک ہوتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ آج اسی اشرافیہ کے اندر سے یہ آوازیں اٹھنی شروع ہو چکی ہیں کہ پورا ملک جو ہے وہ ایک ایلیٹ کیپچر کے اندر ہے اور ایک 1% ریپبلک کہا جا رہا ہے اس کو. یہ آوازیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ اسی نظام کے اسٹیک ہولڈرز کے اندر سے، اسی ریاست کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اور ان کے اسی ایلیٹس کے اندر سے یہ آوازیں اب اٹھنی شروع ہو چکی ہیں. دوسرا پوائنٹ، یعنی پہلا پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ کس طرح سے قانون سازی کا یہ جو اختیار ہے، یہ اصل میں وجہ ہے کیوں جمہوریت میں صرف اور صرف اس گنے چنے کچھ لوگوں کی مفادات کے تحفظ، ان انٹرسٹ گروپ کے تحفظ کے لیے قانون سازی ہوتی ہے. دوسرا مسئلہ جو اس نظام میں ہے اور اس ریاست میں ہے وہ یہ کہ ایک 3 ٹیئر سٹرکچر کی بات کی جاتی ہے کہ جی اختیارات کو ہم نے نچلے سطح پر ٹرانسفر کر دیا ہے، اور ایک قومی حکومت یعنی ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے، اور ایک صوبائی حکومت ہے، اور پھر ایک بلدیاتی حکومت ہے. تو یہ جو 3 ٹیئر سٹرکچر ہے، اصل میں یہ وجہ ہے کہ لوگوں کے مسائل کیوں حل نہیں ہوتے اور کیوں یہ نظام ڈلیور نہیں. یہ وفاقی، صوبائی اور بلدیاتی حکومتوں پر مشتمل تہدار فیڈرل ریاستی ڈھانچہ جو ہے، یہ اصل میں فیصلہ سازی اور پالیسی سازی کو مفلوج کر دیتا ہے. صوبائی اور مقامی حکومتیں جو ہیں وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے زیر انتظام ہوتی ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو اور وفاقی حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں. طاقت کی یہ تہدار تقسیم حکومت کے تمام ڈھانچوں میں موجود حکمران طبقے کو یہ موقع فراہم کرتی ہیں کہ وہ کوتاہی اور غفلت کا ملبہ ایک دوسرے پر ڈال کر اپنے آپ کو امت کے معاملات کی دیکھ بھال سے اور اس ذمہ داری سے بری الذمہ بنا لیں. پنجاب کے وسائل سندھ کے سیلاب زدہ متاثرین جو ہیں ان کے لیے دستیاب نہیں ہیں، جبکہ وفاقی حکومت سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے سیلاب زدہ مہاجرین کی مدد نہیں کر رہی. کیوں؟ کیونکہ حکمران مسلم لیگ نون ان سیلاب زدہ مہاجرین کو اپنے ووٹرز کے طور پر نہیں دیکھتی. اسی طرح سے آپ کراچی کے مسائل کو اٹھا کر دیکھ لیں. کراچی کے عوام کے مسائل کو کون حل کرے گا؟ اس کی ذمہ داری کوئی نہیں لیتا. بلدیاتی حکومت ایک جماعت کے پاس ہے تو صوبائی حکومت دوسری جماعت کے پاس، اور فیڈرل گورنمنٹ کسی اور کے پاس. تو اب جو بلدیاتی حکومت ہے وہ سارا کا سارا ملبہ صوبائی حکومت کے اوپر ڈال دیتی ہے. صوبائی حکومت وفاقی حکومت کو برا بھلا کہتی ہے، اور وفاقی حکومت ذمہ داری واپس صوبائی اور بلدیاتی حکومت پر ڈال کر بری الذمہ ہو جاتی ہے. یہ رسہ کشی کا میچ کب تک چلتا رہے گا؟ کب تک یہ اقتدار کی بندر بانٹ اور یہ جو 3 ٹیئر سٹرکچر ہے، یہ کب تک ہم اس کی ناکامی کو دیکھتے رہیں؟ تیسرا پوائنٹ، اس جمہوری ریاست کے اندر ہر 5 سال کے بعد انتخابات اور اسمبلی تحلیل کرنے اور حکومتیں تبدیل کرنے سے یہ پورا کا پورا نظام ہر وقت ایک عدم استحکام کی صورتحال میں رہتا ہے. اور یہ عدم استحکام مزید بڑھتا ہے جب یہ بار بار اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں، حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، اور ریاست
بالکل مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے۔ کیا ہم نہیں دیکھ رہے کہ پچھلے 1 سال سے ملک میں کیا تماشا جا رہا ہے؟ کوئی کسی کو امپورٹڈ حکومت کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو کرپٹ کہہ رہا ہے، اور اس سارے چکر کے اندر کہیں پہ کوئی اسمبلی تحلیل ہو رہی ہے، کہیں پہ کہ کہیں پر اعتماد کا ووٹ لیا جا رہا ہے، اور پورا کا پورا فوکس بجائے اس کے کہ عوام کے مسائل اور ان کے حل کی طرف ہو، وہ پورا کا پورا فوکس اپنی کرسی، اپنے اقتدار اور اپنی حکومت کو بچانے کے اندر استعمال ہو رہا۔ تو یہ جو انسٹیبلٹی آپ کو نظام کے اندر نظر آتی ہے وہ اس وجہ سے ہے۔ چوتھا پوائنٹ، انٹرنلی تو میں نے بات کر لی کہ کس طرح سے یہ نظام کمپلیٹلی ڈس فنکشنل ہے، مگر یہ نظام صرف یہیں تک نہیں، اس کی جو بدحالی ہے وہ یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ موجودہ پاکستانی ریاست معاشی طور پر بھی اس وقت IMF، ورلڈ بینک، FATF اور اس جیسے دیگر عالمی اداروں کے مرہون منت ہے۔ ریاست کی معیشت بین الاقوامی اداروں اور طاقتوں کے قرض پر انحصار کرتی ہے، جو اس قرض کو سخت شرائط پر کے ساتھ منسوخ کرتے ہیں، اور اس کے نتیجہ یہ ہے کہ ریاست پاکستان مکمل طور پر اپنی خارجہ سیاست اور معاشی پالیسیز میں ان مغربی طاقتوں اور اداروں کے زیر اثر ہے۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ جب ان مغربی طاقتوں اور ان اداروں کے ایک اشارے کے اوپر ہمارے ملک میں پوری کی پوری قانون سازی جو ہے وہ تبدیل کر دی جاتی ہے، قانون تبدیل ہو جاتے ہیں؟ اور کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ ایک ایسے موقع پر جب فرانس کی طرف سے توہین رسالت کا ایک اندوناک واقعہ ہوا اور پوری کی پوری قوم سڑک پر کھڑی ہو کر یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ فرانس کے سفیر کو نکال دیا جائے، تو اس وقت ہمیں کیا کہا گیا کہ جی اگر ایسا کیا گیا تو یورپ ہم سے ناراض ہو جائے گا اور ہمارا جو اکنامک سٹیٹس ہے، جو ہمارے اکنامک ہمیں فائدے وہاں سے ملتے ہیں وہ ملنے بند ہو جائیں گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناموس ہمارے لیے اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کی خاطر ان مغربی خداؤں کو، ان طاقتوں کو ناراض کریں۔ تو یہ ہے اس جمہوری قومی ریاست کی حقیقت۔ اب وقت آ گیا ہے ایک نئے دور کا، ایک نئی ریاست کا، ایک نئے نظام کا، کیونکہ موجودہ جمہوری ریاست اپنی ہر شکل، ہر ویریشن، ہر روپ میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ ہر ایکسپیریمنٹ مزید سے مزید تر تباہی پر منتج ہوا ہے۔ اب وقت ہے ایک نئی ریاست کے ابھرنے کا، ایک اسلامی ریاست خلافت۔ میں نے آپ کے سامنے کچھ پوائنٹس رکھے تھے، 4 پوائنٹس رکھے تھے کہ کیوں موجودہ جمہوری ریاست اور جمہوری نظام ڈیلیور کرنے میں کیوں بری طرح سے ناکام ہے۔ میں اب وہی 4 پوائنٹس کا جواب آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک اسلامی ریاست خلافت کیسے ان 4 پوائنٹس کو کور کرے گی، ان کو آنسر کرے گی۔ پہلا نقطہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا وہ یہ تھا کہ اس موجودہ جمہوری ریاست کے اندر جو قانون سازی کا اختیار ہے وہ انسان کو دے دیا گیا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جو انٹرسٹ گروپس ہیں، جو حکمران اشرافیہ ہیں اور ان سے جڑے جو لوگ ہیں، جو مقتدر حلقہ ہے، اس کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے قانون سازی ہوتی ہے۔ تو ہمیں ایک ایسی ریاست کی ضرورت ہے جہاں پہ پالیسی میکنگ، جہاں پہ قانون سازی انٹرسٹ گروپس کے لیے، مقتدر طبقے کے لیے، حکمران اشرافیہ کے لیے نہ ہو۔ ہمیں ایک ایسے نظام کی ضرورت ہے، ایک ایسی ریاست کی ضرورت ہے جہاں پر استحکام ہو، جہاں پر ان انٹرسٹ گروپس اور ان کے جو مغربی آقا ہیں، وہ ریاستیں اور وہ ادارے جن کے اشاروں پر یہ ناچتے ہیں، ان کے انٹرسٹ کے اوپر مبنی قانون سازی نہ ہو۔ تو اسلامی ریاست خلافت میں قانون سازی کا اختیار انسان کے پاس نہیں ہے، بلکہ قانون سازی قرآن اور سنت کی روشنی میں، قرآن اور سنت پر مبنی ہوتی ہے، اور قرآن اور سنت کے علاوہ کسی چیز کی جو ہے مرضی نہیں چل سکتی، کسی انسان کی مرضی نہیں چل سکتی۔ تو اس طریقے سے اسلامی ریاست خلافت اس برائی کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے، اور یہ قانون بنتا ہے اس لیے کہ امت کے امور
اور امت کے معاملات کی دیکھ بھال ہو، کسی کو اچھا لگے یا برا، کسی کا فائدہ ہو یا نقصان ہو۔ کوئی چینی مافیا، کوئی آئی پی پی مافیا، ان کے لیے قانون سازی نہیں ہوتی، کسی انٹرسٹ گروپ کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ قال اللہ و قال رسول، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن اور سنت کی روشنی میں قانون سازی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں عوام اور امت کے انٹرسٹ جو ہیں وہ پروٹیکٹ ہوتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، میں نے آپ کے سامنے دوسرا پوائنٹ یہ رکھا تھا کہ اس جمہوری ریاست کا جو مسئلہ ہے وہ یہ جو 3 ٹیئر سٹرکچر، یعنی جو ایک فیڈرل گورنمنٹ، اس کے نیچے پروونشل گورنمنٹ اور اس کے نیچے پھر بلدیاتی حکومت، جو کہ ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داری کا بوجھ اور ذمہ ڈال کر خود جو ہے وہ سائڈ پر ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، بری الذمہ ہو جاتے ہیں، اور اس طرح سے عوام کے مسائل بیچ میں ہی کہیں رہ جاتے ہیں۔ ریاست خلافت ایک مرکزی ریاست ہے جس میں ایک خلیفہ ہوتا ہے جو کہ پوری امت کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے، پوری امت کا نگہبان ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسی مرکزی اتھارٹی ہوتی ہے اور وہ اتھارٹی خلیفہ کے پاس ہوتی ہے۔ ریاست کے صوبے یا ولایات خود مختار نہیں ہوتے، خلیفہ کے پاس یہ اتھارٹی ہے کہ وہ والیوں کو اپوائنٹ کرتا ہے اور وہی انہیں معزول کرتا ہے اور وہی ان کی پرفارمنس کا ذمہ دار ہے۔ اور اسی طرح سے جو خلافت کے اندر فنڈز اور ریونیوز جو ہوتے ہیں وہ بھی کسی ایک ولایہ کی جاگیر یا اس کی پراپرٹی نہیں ہے، بلکہ وہ بھی پوری امت کا حصہ ہے اس کے اندر، اور اس کو مرکزی طور پر مینیج کیا جاتا ہے۔ تو یہ ممکن نہیں ہو سکتا خلافت میں کہ ایک صوبے میں لوگ آٹے کے حصول کے لیے گھنٹوں قطار میں کھڑے ہوں اور بھیڑ میں بھگدڑ مچ جانے سے لوگ پاؤں کے نیچے آ کر کچلے جائیں، اور لوگ جو ہیں وہ ایک بوری آٹے کے لیے سسک کر جو ہے وہ گھنٹوں لائنوں میں کھڑے رہیں، اور دوسری طرف ایک اور جگہ یا ایک اور صوبے میں آٹے کی بوریوں کے انبار لگے ہوں۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ایک صوبے میں سیلاب کے ہاتھوں تباہی اور بربادی ہو جائے اور کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگے۔ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی والی خلیفہ کو مورد الزام ٹھہرائے اور خلیفہ والی کو، یہ ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلیفہ کے اوپر ہی ڈالی کہ وہ اس بوجھ کو اٹھائے گا۔ یقیناً وہ اپنے والیوں کی کارکردگی کے لیے ذمہ دار ہے، وہ ان کو اکاؤنٹ بھی کرتا ہے، وہ ان سے سوال بھی پوچھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن آخر میں ذمہ داری جو ہے وہ خلیفہ کے اوپر ہے۔ تو اس طرح سے اسلامی جو نظام ہے، اسلامی ریاست خلافت ہے، وہ اس اقتدار کی جو تقسیم ہے، اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جو مسائل ہیں جو جمہوری ریاست میں نظر آتے ہیں، ان کو اسلام حل کرتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، میں نے آپ کے سامنے یہ پوائنٹ رکھا تھا کہ یہ جو ہر 5 سال کے بعد انتخابات کا ڈرامہ ہے اور اسمبلیوں کی تحلیل ہے، کبھی کسی کو عدم اعتماد، کبھی کسی کے اوپر عدم اعتماد کی تحریک، کبھی کوئی آ رہا ہے کبھی کوئی جا رہا ہے، اس سے عدم استحکام پیدا ہوتا ہے اور اس سے پالیسیوں کا تسلسل نہیں رہتا۔ اسلام کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنا خلیفہ چنتی ہے، تو خلیفہ امت کی بیعت، امت کی مرضی سے چنا جاتا ہے۔ لیکن جب امت ایک شخص کو بیعت دے دے اور وہ خلیفہ بن جائے تو پھر امت کے اوپر لازم ہے کہ وہ شخص کی مکمل اطاعت کرے جب تک کہ خلیفہ اسلام کو نافذ کر رہا ہے۔ اگر خلیفہ اسلام سے ہٹ جائے، یعنی کوئی کھلا کفر جس کو شرعی اصطلاح میں کفرن بواہن کہتے ہیں، اگر وہ نافذ کر دے تو پھر اس خلیفہ کو ہٹانا لازم ہے امت کے اوپر، پھر کوئی چوائس نہیں ہے، پھر ہٹانا ہے۔ لیکن اگر ایک خلیفہ اسلام نافذ کر رہا ہے تو پھر 5 سال کیوں، 50 سال کیوں نہیں؟ تو اسلام کوئی ٹرم لمٹ سیٹ نہیں کرتا، بلکہ اگر ایک خلیفہ اسلام نافذ کر رہا ہے، امت کے امور کی دیکھ بھال کر رہا ہے، ہی کین کنٹینیو جب تک وہ اسلام کے اوپر کاربند ہے، جب تک وہ امت کو اسلام کے اوپر چلا رہا ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ خلیفہ اپنے اقدامات کے اندر، اپنی پالیسیز کے اندر وہ کسی انٹرسٹ گروپ، کسی مقتدر طبقے یا کسی خاص سرمایہ کاروں کے گروہ کے
زیر سایہ یا ان کے انفلوئنس کے نیچے نہیں ہوتا. وہ اپنی پالیسی میکنگ کے اندر آزاد ہوتا ہے اور اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ واقعی امت کے امور کی دیکھ بھال کرے، نہ کہ اس کو یہ خطرہ اور خدشہ لاحق ہو کہ اس نے پھر 5 سال کے بعد انہی انٹرسٹ گروپس اور اسی مقتدر حلقے کی مدد سے دوبارہ اقتدار کے اندر آنا ہے تاکہ وہ اپنی پالیسیوں کو ان کے گرد مرکوز رکھے. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی پالیسیوں کا محور امت کے امور کی دیکھ بھال اور اسلام کے پیغام کو پوری دنیا تک لے کر جانا، یہ اس کا مقصد ہوتا ہے. چوتھا پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ صرف داخلی طور پر نہیں بلکہ خارجی طور پر بھی یہ جو جمہوری قومی ریاست ہے، اس میں پاکستان کی جو ریاست ہے وہ اس وقت مکمل طور پر مفلوج ہو چکی ہے، اور مکمل طور پر جو عالمی ادارے ہیں ان کے مرہون منت ہے، چاہے وہ IMF ہو، ورلڈ بینک ہو یا دیگر ادارے. اسلام کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کی اجازت ہی نہیں دی کہ وہ کسی بھی قسم کا کفار کا غلبہ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کریں یا کسی بھی ایسے مطالبے کو تسلیم کریں جو قرآن و سنت سے منافی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفار کو مسلمانوں پر کوئی سبیل یعنی کوئی اتھارٹی، کوئی راستہ نہیں دیا، کوئی اختیار نہیں دیا. تو اس لیے اسلامی ریاست خلافت میں جو خلیفہ ہے اس کے پاس یہ آپشن ہی موجود نہیں ہے کہ وہ ان کلونیلسٹ اداروں اور ان مغربی طاقتوں کے پاس قرض کی بھیک مانگنے کے لیے جائے، یا وہ ان سے قرض کا تقاضا کرے، یا وہ ان سے ملٹری مدد لے، یا کسی بھی قسم کی اور مدد حاصل کرے، چاہے وہ IMF ہو، چاہے وہ ورلڈ بینک ہو، چاہے FATF ہو، چاہے نیٹو ہو، یا کسی بھی اور ایسے نیکسس کے پاس جانے سے اسلام منع کرتا ہے، بلکہ ان کا انکار کرنا ہے اسلامی ریاست میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی ریاست کو روز اول سے ہی سیلف سفیشنسی یعنی اپنا اگاؤ اپنا کھاؤ کی پالیسی کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ نہ صرف یعنی اپنا اگاؤ اپنا کھاؤ سے مراد صرف ایگریکلچر نہیں ہے یا اپنی خوراک کی ضروریات نہیں ہے، بلکہ ٹیکنالوجی، ڈیفنس، ملٹری، کسی بھی قسم کی یعنی جو سیلف سفیشنسی ہے اس کو حاصل کرنا اسلامی ریاست کے اوپر فرض ہے. تو پہلے دن سے اسلامی ریاست کا مقصد کیا ہوگا، اس کا ہدف کیا ہوگا کہ مسلمان سرزمینوں کو آپس میں جوڑنا، مسلمانوں کے وسائل کو آپس میں جوڑنا، چاہے وہ ڈیفنس کے وسائل ہیں، چاہے وہ افرادی قوت ہے، چاہے وہ انرجی یعنی تیل اور گیس کے وسائل ہیں، ان سب کو آپس میں یکجا کرنا تاکہ ایک عالمی قوت کے طور پر ابھرا جائے. اور اگر ایک ایسی ریاست ہو، آپ امیجن کریں، جس کے پاس اپنا ڈیفنس ہو، اپنی نیوکلیئر کیپیبلٹی ہو، جس کے پاس دنیا کی بہترین ٹرینڈ فوج ہو، جس کے پاس اپنے تیل اور گیس کے وسائل ہوں، جس کے پاس اتنی افرادی قوت ہو، اس کو کسی مغربی طاقت یا کسی مغربی ادارے کے سامنے جھکنے کی یا ان سے معاملات طے کرنے کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ امت ایک امت ہے، اس کا دین ایک ہے، اس کا قرآن ایک ہے، اس کا رسول ایک ہے، اس کا قبلہ ایک ہے، اس کی سرزمین ایک ہے، اس کے وسائل ایک ہیں، اس کی ریاست ایک ہے، اس کی جنگ ایک ہے اور اس کا امن ایک ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ جمہوری ریاست کی اس بدبودار تعفن زدہ لاش کو اٹھا کر تاریخ کے قبرستان میں دفن کر دینا چاہیے اور ریاست خلافت کے دور کا آغاز ہونا چاہیے. اسی دعا اور اسی امید کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. جزاکم اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.